السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مختلف طریقوں سے، الگ الگ طریقے سے اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان درخت تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہے، اور نہ ہی انسان پتھر ہے کہ ایک جگہ پڑا رہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان بے جان نہیں بلکہ انسان میں جان ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو جب اس دنیا پہ بھیجا ہے تو اشرف المخلوقات کا ایک لقب دے کر بھیجا ہے، تاکہ وہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کرے، اور اس کی اپنی مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے آزمائے گا، الگ الگ طریقوں سے آزمائے گا۔ اگر آپ انبیاء کی زندگی پر اگر روشنی ڈالیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زندگی آسان تو نہیں ہے، زندگی آسان تو نہیں ہے، آزمائشوں سے بھری ہے۔ اور اگر انبیاء کی آزمائشوں کا اگر تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں تو آپ کے آج کے زندگی کے حالات آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ آج کا یہ جمعے کا خطبہ جو آج ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر حیدرآباد کے معاشرے میں ہندوستان کے کونے کونے میں پھرتے رہتا ہوں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس حیدرآباد میں جو ماحول بن گیا ہے، ہر چھوٹی بات کو عوام میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی پردے داری نہیں ہوتی ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معمولی اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو بیوی آ کر شوہر کے خلاف زہر اگل دیتی ہے، اگر سسرے اور داماد کا جھگڑا ہو جائے تو بیچارہ وہ آ کر اگل دیتا ہے، دو دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ آ کر معاشرے کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ماحول آج حیدرآباد کے اندر بن چکا ہے، یہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آزمائش ہوئی، لیکن اللہ نے اس آزمائش سے نکالا بھی، ایک بیٹا قاتل بھی ہوا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی سب سے بڑی ایک آزمائش تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ طوفان آنا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ اب آپ کشتی بنائیں، کشتی بن رہی ہے، پھر بھی سرکش لوگ آ کر ستا رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ طوفان نوح، جسے نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا جس میں یہ کشتی بہہ رہی تھی، وہ وقت بھی آ گیا، پانی آنا بھی شروع ہو گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایک آزمائش آ گئی تھی۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ ان کا بیٹا
حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، آ جا، اب بھی وقت ہے. اور بیٹا باپ کی سننے کے بجائے اسباب پر بھروسہ کر رہا. یہ تھی آزمائش. بیٹا وقت کے نبی ہے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہے وہ ان کے دور کا، اس دور کا مسلمان ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ماننے والے ہم مسلمان ہیں. آدم علیہ السلام کو ماننے والے بھی مسلمان، نوح علیہ السلام کو ماننے والے بھی مسلمان. جتنے بھی انبیاء زمین پر آئے، 1,24,000 کہہ لیجئے، 84,000 کہہ لیجئے، جتنے بھی کہہ لیجئے، جو بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بن کر آئے، ان کو ماننے والے سب کے سب مسلمان، نہیں ماننے والے سب کے سب کافر. مانا بن گیا مسلمان، انکار کیا بن گیا کافر. وقت کے نبی ہے، آزمائش ہے. بیٹا نہیں مانا، پانی میں غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا. ایک والد کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس بات کا اندازہ لگائیے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی لے لیجیے، جو کہ صبر ایوب کے نام سے مشہور ہے. اللہ نے جب آزمائش طے کی تو جان جوان سب کی سب پوری مکمل اولاد فوت ہو گئی. اور اللہ نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ کیڑے نکلتے جاتے، وہ واپس ڈالتے جاتے اور کہتے کہ اللہ نے میرے جسم کو تمہارے لیے غذا بنایا ہے، لہذا اپنی غذا کھاؤ. تڑپ رہے ہیں، تکلیف میں ہے. کئی سال، بعض روایتوں میں آتا ہے 17 سال کا کچھ عرصہ آتا ہے، بعض روایتوں میں 14 سال کا آتا ہے. وقت کے نبی ہے لیکن آزمائش ہے. حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان بھیس بدل کر حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کے پاس، ان کی بیوی کے پاس آ کر آفر دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، تمہارے شوہر کو راحت مل جائے گی. شوہر اور بیوی کی محبت، کون ایسی بیوی ہوگی زمین پر جو اپنے شوہر کے لیے نہ تڑپتی ہوگی. بیوی جا کر اپنے شوہر سے کہتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام سے کہتی ہے کہ فلاں فلاں شخص میرے پاس آئے اور آپ کے اس علاج کے لیے انہوں نے یہ فارمولہ بتایا ہے، یہ طریقہ بتایا. حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تجھے 100 مار ماروں گا. یہ شیطان تھا، یہ ابلیس تھا جس نے آ کر تمہیں ورغلایا. یہ آزمائش ہے ایوب. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے ڈائبٹیز ہو گیا، مجھے شوگر ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، میں اتنی گولیاں کھا رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. اللہ معاف کرے، میں نے بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، کوئی اچھے شفا والے ڈاکٹر کا آپ پتہ بتائیے. غور فرمائیے، میری اس بات پر غور فرمائیے کہ ہمارا ذہن کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں آ کر رک گیا. ہمارا ذہن اور ہماری توجہ اور ہمارا ایمان کا لیول مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے تھا. اللہ پر. شفا اللہ دینے والا ہے، شفا اللہ دینے والا ہے. آج کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کے جسم سے کیڑے نکل رہے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی بات دے رہا ہوں آپ کو، خالی آپ کو شوگر بی پی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسباب اختیار نہ کریں، ضرور اسباب اختیار کریں، دوا ضرور کھائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ضرور ملیں. اسباب کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسبب الاسباب کو نہ بھولنے کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کے ساتھ دکھ، پریشانی، پرابلم، آزمائش، جسے عام طور پر سب کا جمع بتا رہا ہوں میں، اگر ہے تو آپ اپنے آپ کو اس رینکنگ میں لے جا کر دیکھیے کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائش ہوئی اور میرے ساتھ کیسی آزمائش ہے. تب جا کر اللہ کا شکر کریں گے. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ماحول بنا لیا گیا ہے، ماحول بن گیا ہے. ابھی ایک صاحب نے 2000 گھروں کا سروے کیا، بتایا گیا کہ اس میں 70% مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں
جہاں پر نشہ کیا جاتا ہے، جہاں پر گھر کی عورتیں اپنا گھر چلانے کے لیے باہر جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے جماعتوں کو، تنظیموں کو، فلاں فلاں کو سروے بھیجا ہے۔ یہ میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، آپ کو حیدرآباد کے مختلف علاقے جات کی بات آپ سے میں کر رہا ہوں۔ اگر اس سروے کو انبیاء کی زندگی سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو اس سروے کو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ صاف ہو جائے گا۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پر روشنی ڈال لیجیے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے گھر میں مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے کا راشن نہیں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی سٹاک نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک غزوے کی بات، ایک جنگ کی بات جب تیاری ہو رہی ہے تو ایک صحابی رسول نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کرتا اٹھا کر بتایا، یا رسول اللہ بھوک کا عالم یہ ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ آج ساری کی ساری پریشانیاں، ساری کی ساری اللہ کی طرف سے یہ آزمائش نہیں ہے، یہ آزمائش ہماری جانب سے پیدا کردہ ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ جا کر EMI کے اوپر بجاج کا فائنانس، آپ کو ایک فون آتا ہے، آپ کی بیوی کو فون آتا ہے، جا کر فائنانس پہ ٹی وی لا کے لگا رہے ہیں گھر میں؟ یہ آزمائش اللہ کی ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کس نے کہا آپ کو فائنانس پہ جا کر گاڑی لے کر آئیں؟ کس نے کہا آپ کو فائنانس پہ جا کر فریج لے کر آئیں؟ کس نے کہا آپ کو فائنانس پہ جا کر کپڑے خرید رہے ہیں؟ آج کل افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بقرعید کے موقع پر 2-3 سال پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک بے وقوف نے بجاج فائنانس لگا دیا، بکرا لے جاؤ فائنانس پہ، قربانی دو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ۔ یہ کس کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے؟ کیا یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ آزمائش نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ تمام تر مصیبتیں، پریشانیاں ہم بذات خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر لاد رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لاد رہے ہیں۔ اسی لیے بڑے لوگ اکثر کہتے تھے کہ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ بازو والے کی چادر اور پیر ہمارا ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی چادر دیکھ کر اپنے پیر نہیں پھیلانا، دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی نہیں گزارنا، دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا سٹیٹس نہیں بنانا، دوسروں کی دعوت کو دیکھ کر اپنے گھر کی دعوت نہیں کرنا، بلکہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں خوش رہ کر، اسی پہ مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہی وجہ ہے آج حیدرآباد میں آپ 1,00,000 سروے کرا لیں، ہر بار یہی نتیجے آئیں گے، جب تک آپ رب چاہی زندگی کے بجائے من چاہیے اور خود چاہی زندگی گزاریں گے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا، شیطان آیا، آفر لے کر آیا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آزمائش کا وقت جب گزرا، اللہ نے پھر ایوب علیہ السلام کو صحت یاب بھی کیا، پھر اولاد بھی تھی، پھر آپ کے پاس جو جانور تھا، جو جانور مر چکا تھا، اللہ نے پھر وہی اسٹیٹس پر لا کر ان کو ٹھہرا کرا۔ لیکن جب بیوی کو تو انہوں نے کہا تھا کہ سزا دوں گا، 100 لکڑیاں ماروں گا، تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اور اپنے پیارے نبی سے محبت کرنے والی اس بیوی کو سزا کا طریقہ بھی بتایا کہ 100 لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کرو اور اس سے مار دو، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ ایسے مدد کرتا ہے، اللہ ایسے مدد کرتا ہے۔ اگر آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں گے تو آپ کو رب چاہی زندگی نظر آئے گی، اگر آپ پڑوسی کی زندگی دیکھیں گے تو پھر پریشان تو ہونا ہے، مجبور تو ہونا ہے۔ شرم کی بات ہے، حیدرآباد کے اندر ایک ہوٹل چل رہی تھی پرانے شہر کے اندر، جہاں پر اس نے لائسنس لیا زویا کنونشن یعنی شادی خانے کا، 300 روپے پلیٹ بریانی۔ رات کے 2 بجے 3 بجے ہمارے نوجوان وہاں پہ جا کے کھانا کھا رہے، پولیس ریڈ ماری تو لا کے لائسنس بتا رہے، دیکھو صاحب یہ فنکشن والے۔ پولیس والا پوچھا دعوت والے کونے بلاؤ؟ ارے اللہ کے بندو، جب تمہیں سچ اور جھوٹ کے اندر اس پیٹ کو بھرنے کے لیے، تجارت کے لیے فرق ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر مودی اور یوگی کے جوتے تو کھانا طے ہے۔
کس نے کہا ہے آپ کو ایسی تجارت کرنے کے لیے جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر ٹھہری ہو؟ اور وہ جا کر کھانا کھانے والے بھی کیسے ہیں؟ کیا ان کے گھر کی بیویاں نہیں پکاتی؟ کیا ان کی ماں اور بہنوں نے پکانا چھوڑ دیا کہ رات کے 2 بجے 3 بجے رات کو جا کر کھانا کھا رہے ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو من چاہیے زندگی ہے۔ میرے دل میں آ گیا، میں نے جو سوچ لیا کر لیا۔ اب 3 بجے کھانے والا کون سی فجر میں اٹھتا، کون سا فجر پڑھتا، کون سا اسلام پہ چلتا؟ وہی ہو گیا، رمضان آیا تھا عبادت کے لیے، ہم نے پستہ ہاؤس کو کروڑ پتی بنا دیا، اور دیکھ کر اور کئی لوگ لائن میں آ گئے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا جا کے حلیم اور دہی بڑے کا مہینہ بن گیا۔ بھائی آج کی تاریخ میں اللہ کی آزمائشیں جو انبیاء کے ساتھ تھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اتنی نہیں ہیں۔ اور اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، کامن مین کو نہیں آزماتا ہے۔ یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے، عام آدمی کو اللہ نہیں آزماتا ہے، اپنے محبوب ترین بندوں کو آزماتا ہے۔ اور ہم تو کامن مین ہیں، لہذا آج جتنی مصیبتیں پریشانیاں جو بھی آج ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے، اس کے راست اور راست ذمہ دار رب چاہیے زندگی چھوڑ کر من چاہیے زندگی گزارنے والے ہم خود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔